الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے کچھ اہم پہلو پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، ضروری قرار دیا، اور اس کے مقاصد دو ہیں۔ نمبر ایک کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزوں میں جو کچھ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں بندے سے، اس کے لیے یہ کفارہ بن جائے۔ اور دوسرا مقصد فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، یہ غریبوں کے کھانے پینے کا سامان بھی کچھ فراہم ہو جائے۔ تو یہ دو مقاصد ہیں صدقۃ الفطر کے وجوب کا۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ خوشی کے موقع سے خوشی کا چراغ صرف اہل دولت، اہل ثروت کے گھر کے اندر ہی جلے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس خوشی کے چراغ کی روشنی ناداروں، یتیموں، غریبوں، فقراء، مساکین اور محتاجوں کے گھر تک بھی پہنچے۔ اسی لیے قربانی کے اندر 1/3 غریبوں کے لیے رکھا گیا۔ ولیمے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس کے اندر اہل ثروت اور اہل دولت کو مدعو کیا جائے اور غرباء، فقراء، مساکین کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ ولیمہ سب سے بدتر ولیمہ ہے۔ اسی طرح عید کی خوشی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع سے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، تاکہ عید کی خوشیاں صرف مالداروں کے گھر کے اندر نہ رہے، بلکہ غریبوں کے گھروں کے اندر بھی خوشی کا ماحول ہو، خوشی کا جشن ہو، اور وہ صدقۃ الفطر کی وجہ سے ایسا ہو کہ مالداروں کے پاس سے غریبوں تک یہ مال پہنچایا جائے، تاکہ عید کی خوشیاں کے اندر وہ بھی شامل ہو جائیں۔ عید الفطر روزہ توڑنے کی، فاسٹنگ کو بریک کرنے کی خوشی۔ صدقۃ الفطر روزہ کو بریک کرنے کی خوشی میں صدقہ دیا جاتا ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ 30 دن تک اللہ کے حکم کے مطابق بندے نے روزہ رکھا، اور اب وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس روزے کو توڑ دو اور عید کی خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو۔ تو اس خوشی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر رکھا، یعنی روزے کو توڑنے کا صدقہ۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حضرات کے اوپر واجب ہے جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پہ واجب ہے؟ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی قیمت ہو، یا اتنے روپے ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو، مال تجارت ہو، تو ان حضرات کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو ایسے حضرات کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کچھ خاص اموال کے اندر مخصوص ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسے ہیں، مال تجارت ہے، کچھ مخصوص جانور ہیں اور زرعی پیداوار ہے۔ تو انہی اموال کے درمیان زکوٰۃ مخصوص ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ ان کے علاوہ
دیگر اموال کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کی اشیاء کے علاوہ، مثال کے طور پہ رہائشی گھر ہے، اس کے اندر ساز و سامان ہے قیمتی، اور سفر کرنے کے لیے سواری ہے، ان تمام بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنی ملکیت موجود ہے کہ جو زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر اس کی مالیت ہے، 7.5 تولہ سونا کی جو قیمت ہے، اتنی مالیت اس کے پاس ہے بنیادی ضرورتوں کے علاوہ، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ مثال کے طور پہ رہائشی مکان کے علاوہ اور بھی مکان ہے اس کے پاس، زمینیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان مکانات کے اوپر، ان زمینوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اس زمین کی قیمت، اس مکان کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے بقدر اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر یا اس سے زیادہ ہے، تو نصاب کی جو زکوٰۃ کے نصاب کی جو قیمت ہے، اگر اس حد تک مال اس کے پاس ہے تو ایسا شخص بھی شریعت کی نگاہ میں مالدار سمجھا جائے گا، اور اس شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ نہیں، صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ہو، ایک دن ایک رات کا، تو ایسے شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جو ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ مالدار کس کو سمجھا جائے گا، یعنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ اگر مال اس کے پاس اتنا ہے کہ جس کی قیمت بقدر نصاب ہو سکتی ہے، تو ایسے شخص کو شریعت کی نگاہ میں مالدار سمجھا جائے گا، اور ایسے شخص کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ اب یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ ایک گھر کے فرد کو جو گھر کا کفیل ہے، مثال کے طور پہ ایک مرد گھر چلاتا ہے، تو اس مرد کو اپنی جانب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، لیکن اپنی بیوی، اپنے بالغ بچے بچیوں، اپنے والدین، اپنے چھوٹی بھائی بہن کی طرف سے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستانی سماج اور معاشرے کے اندر اگر ایک آدمی کی کفالت میں اس کا بالغ بچہ بھی ہے، اس کی بچی بھی ہے، جو ابھی شادی کر کے الگ نہیں ہوئے، وہ لوگ باپ کی کفالت میں ہی ہیں، تو ایسے بچوں کی طرف سے بھی باپ ہی ادا کرے گا۔ اسی طرح کسی کی کفالت میں اس کے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، تو بوڑھے ماں باپ کی طرف سے بھی یہ شخص ہی جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے گا، اور بیوی کا شوہر کا مال آپس میں تقسیم نہیں ہے، اس لیے بیوی کی طرف سے بھی شوہر کو ہی صدقۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ اور ہر وہ شخص جو عید کی صبح موجود ہو، ہر اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر کوئی خادم ہے یا کوئی خادمہ ہے، تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر مالک کو ادا کرنی چاہیے، اسی لیے کہ حدیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا غلام جو تجارت کی نیت سے نہیں بلکہ خدمت کے لیے گھر میں رکھا گیا ہو، تو مالک کو چاہیے کہ اپنے اس غلام کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ تو آج کے جو خادم ہیں یا جو خادمہ ہیں، وہ غلام کی حیثیت تو نہیں رکھتے، لیکن آپ کو آرام وہی پہنچاتے ہیں جس طریقے سے غلام آپ کو آرام پہنچاتا تھا۔ لہٰذا اگر خادم یا خادمہ کی طرف سے بھی صاحب مکان صدقۃ الفطر ادا کر دے تو یہ موجب ثواب ہوگا، موجب اجر ہوگا۔ اس میں بہتر بات یہی ہے کہ اپنے خادم اور خادمہ کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنی چاہیے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کے جو مد ہیں،
انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. جو 8 مد کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صدقۃ الفطر بھی ان تمام حضرات کو دیا جا سکتا ہے. ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی، لیکن صدقۃ الفطر کا مال غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے. اب زکوٰۃ جس طریقے سے سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں نازل ہوئی، اور تمام آداب اور احکام و مسائل کے ساتھ علامہ سلیمان ندوی نے سیرت النبی کے اندر سن 9 ہجری لکھا ہے. اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سن 2 ہجری کے اندر لکھا ہے، اور پورے احکام و مسائل کے ساتھ سن 9 ہجری لکھا ہے. تو جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر ہوئی، صدقۃ الفطر کا وجوب بھی سن 2 ہجری کے اندر ہوا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے. ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر کتنا ادا کیا جائے. اس سلسلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشیاء کو صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کے لیے معیار بنایا کہ فلاں فلاں چیزوں کے ذریعے سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. اس میں ایک ہے ویٹ گیہوں، دوسرا ہے جو، اور تیسرا ہے کھجور، چوتھا ہے کشمش، اور ایک 5واں ہے پنیر. اب تمام کے تمام فقہا، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ گیہوں کے علاوہ مذکورہ تمام اشیاء کے اندر، یعنی جو میں، کھجور میں، کشمش میں، پنیر میں 1 صاع ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالا جائے گا. یہ گیہوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ تینوں ائمہ گیہوں، جو، کشمش، کھجور، پنیر سب کے اندر 1 صاع کے قائل ہیں. اور ان کے نزدیک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری کی ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کے اندر ہم صدقۃ الفطر 1 صاع نکالا کرتے تھے. اور ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے کہ عید سے 2 دن قبل اللہ کے رسول نے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کی تلقین فرمائی، اور یہ تمام کی تمام چیزوں کے اندر، یعنی چاہے وہ کھجور ہو، کشمش ہو، پنیر ہو، یا جو ہو، یا گیہوں ہو، اللہ کے رسول نے 1 صاع نکالنے کا حکم دیا. تو اس لیے یہ ائمہ ثلاثہ، یہ تمام کے تمام جو معیار اللہ کے رسول نے بتلائے اشیاء کو صدقۃ الفطر کے لیے، سب میں 1 صاع کے قائل ہیں. اور 1 صاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3.5 کلو آج کے پیمانے کے حساب سے، یعنی گیہوں 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، کھجور 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، یعنی ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 3.5 کلو کے حساب سے نکالا جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کے اندر 3.5 کلو نہیں بلکہ 1 کلو 750 گرام نکالا جائے گا.
گویا کہ جس کو ہم 1.25 کلو کہتے ہیں. تو سوائے حنفیہ کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ گیہوں کے اندر بھی 1 سا ہوگا, تو گیہوں کے اندر بھی 3.5 کلو. امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نصف سا یعنی 1.25 کلو, 1 کلو 750 گرام. ان کے نزدیک جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کا حکم دیا, اور گیہوں کے اندر, جو کے اندر, کھجور کے اندر, کشمش کے اندر, پنیر کے اندر, جو کے علاوہ سب میں آپ نے 1 سا کا حکم دیا, اور گیہوں کے اندر اللہ کے رسول نے نصف سا کا حکم دیا. اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جس کے راوی ہیں, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے گیہوں کے اندر نصف سا اور کھجور, کشمش اور جو کے اندر 1 سا صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا. تو اس طریقے سے حدیثیں دونوں طرح کی ہیں, حنفیہ کے پاس بھی ہے, اور یہ ائمہ ثلاثہ مالک, شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک بھی 1 سا کی حدیث موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نصف سا گیہوں کے متعلق حدیث موجود ہے. لہٰذا جہاں پہ اختلاف ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو کو اپنایا جائے, کچھ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دونوں حدیث پہ عمل ہو جائے. جہاں اللہ کے رسول نے گیہوں کے متعلق نصف سا فرمایا, اور جہاں پہ اللہ کے رسول نے گیہوں کے متعلق 1 سا فرمایا, کچھ ایسے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ بھی عمل ہو جائے, اور امام مالک, شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پہ بھی عمل ہو جائے, تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہوگا. اور اسی کی طرف گئے ہیں استاذ محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی کتاب راہ عمل کے اندر. اس پہ بہترین روشنی ڈالی ہے آپ نے, جو بہت ہی قرین قیاس ہے اور عقل کو لگتی ہوئی بات ہے, اور غربا, فقراء, مساکین کے حق میں بھی سب سے بہتر بات یہی ہے جس کو میں عنقریب آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. آج یہ سمجھ لیں کہ پہلے کہ نصف سا کی قیمت آج کے مارکیٹ میں 1.25 کلو یعنی 1 کلو 750 گرام, جس کی قیمت گیہوں کی 70 روپیز ہوگی. تو اگر کوئی شخص اپنا صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے گیہوں سے, تو ایک آدمی کی طرف سے 70 روپے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا. اگر 70 روپے ادا کر دیتے ہیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر آپ کا ادا ہو جائے گا, لیکن امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک آپ کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے نزدیک 1 سا گیہوں ہے. تو پتہ چلا کہ 3.5 کلو گیہوں یا اس کی قیمت جو یوں سمجھیے کہ 140 ہوگی آج کی قیمت 3.5 کلو گیہوں کی, تو ایک آدمی کی طرف سے 3.5 کلو گیہوں کی قیمت 140 روپیز ادا کی جائے گی بطور صدقۃ الفطر کے ایک آدمی کی طرف سے. تو تینوں کی تینوں ائمہ کے نزدیک صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا. اگر کوئی شخص کھجور سے نکالنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور, اس کی قیمت آج علماء لکھتے ہیں کہ 420 روپے ہے. تو ایک آدمی کی طرف سے اگر کوئی کھجور سے صدقہ نکالنا چاہتا ہے تو 420 روپے. اگر کوئی شخص کشمش سے نکالنا چاہتا ہے تو کشمش کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے دیکھا جائے گا. آج کی جو مارکیٹ ہے حیدرآباد کے اندر, جو علماء لکھتے ہیں کہ 3.5 کلو کشمش ایک آدمی کی طرف سے اس کی قیمت بنتی ہے 840 روپے. تو گویا کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کشمش سے نکالتا ہے تو اس کی قیمت ہوگی 840 روپے. اگر آپ جو یعنی بارلی سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہتے ہیں تو آج 3.5 کلو جو کی قیمت مارکیٹ کے اندر 350 روپے ہے. تو گویا کہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر جو سے نکالنا چاہتا ہو 350 روپے نکالا جائے گا. اگر 2 آدمی کی طرف سے نکال رہے ہیں تو
350 گویا کہ 700 روپے 2 آدمی کا صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ اب جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے گیہوں کے ساتھ جو کو، کشمش کو، کھجور کو بھی صدقۃ الفطر کے لیے معیار بنایا، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی، چاہے وہ بہت ہی زیادہ فائنانشل ساؤنڈ ہو، معاشی اعتبار سے بہت زیادہ مستحکم ہو، وہ بھی نصف سا یعنی 1.25 کلو، 1 کلو 750 گرام صدقۃ الفطر نکالتا ہے 70 روپے ایک آدمی کی طرف سے، اور اسی پہ قانع اور صابر ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی وہ بھی وہی نکالتا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے 70 روپے۔ یہ کسی بھی طرح شریعت کی روح کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف سا گیہوں نکالنے کا حکم اس لیے دیا اس زمانے میں کہ حجاز کے اندر گیہوں کی پیداوار نہیں ہوتی تھی، گیہوں یمن سے، شام سے امپورٹ ہو کر کے آتا تھا، اسی لیے تمام کی تمام اشیاء میں یعنی کھجور، جو، کشمش کے اندر گیہوں سب سے زیادہ قیمتی شے تھی اس زمانے میں، اسی لیے اللہ کے رسول نے نصف سا گیہوں نکالنے کا حکم دیا۔ اور آج ان تمام اشیاء کے اندر گیہوں سب سے سستا ہے مارکیٹ کے اندر، تو آج ہم لوگ سب سے زیادہ سستی چیز کو لے لیتے ہیں اور کشمش کو، کھجور کو، جو کو بالکل سائڈ ہٹا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ اسی لیے استاد محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں راہ عمل کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہوگا جس کے اندر غربا کا، محتاجوں کا، مساکین کا زیادہ فائدہ مند ہے، وہ یہ کہ جو اہل دولت، اہل ثروت ہیں، معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کشمش سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں، یعنی 3.5 کلو کشمش جس کی قیمت آج کی مارکیٹ میں نے کہا کہ 840 روپے ہے، تو ایک آدمی کی طرف سے 840 روپے، 2 آدمی کی طرف سے 1680 روپے، اس طرح کاؤنٹ کرتے چلے جائیے۔ یہ مالداروں کے لیے، جو اس سے نیکسٹ درجہ رکھتے ہیں پیسے کے اعتبار سے، ان کو چاہیے کہ کھجور کے ذریعے سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں۔ 3.5 کلو کھجور آج کے قیمت کے اعتبار سے وہ تقریباً ہو جاتا ہے 420 روپے، تو ایک آدمی کی طرف سے 420 روپے نکالیں صدقۃ الفطر۔ جو اس سے بھی کم درجے کے لوگ ہیں پیسے کے اعتبار سے، ان کو چاہیے کہ جو سے نکالیں، یعنی بارلی کے ذریعے سے، تو بارلی کے ذریعے یعنی 3.5 کلو بارلی، تو 3.5 کلو بارلی، 3.5 کلو جو کی قیمت آج کی مارکیٹ میں ہے 350 روپے، 100 روپے کلو، تو گویا کہ اپنے گھر کے ایک آدمی کی طرف سے 350 روپے صدقۃ الفطر نکالنا پڑے گا۔ اگر 2 آدمی کی طرف سے نکال رہے ہیں تو 700 روپے ہو جائیں گے، اب کاؤنٹ کرتے چلے جائیے آپ۔ اور بعض لوگ اس سے بھی غریب ہیں، معاشی اعتبار سے معمولی کماتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ 1 سا گیہوں یعنی 3.5 کلو گیہوں سے نکالیں صدقۃ الفطر، جس کی قیمت آج بنے گی 140 روپے۔ اور اس سے بھی غریب ہے کوئی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ نصف سا یعنی 1 کلو 750 گرام، 1.25 کلو گیہوں سے صدقہ نکالے، جس کی قیمت آج کی مارکیٹ میں یعنی 1 کلو 750 گرام کی قیمت آج کی مارکیٹ میں 70 روپے ہے، تو یعنی سب بہت غریب لوگ ہیں جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں۔ صدقۃ الفطر تو واجب ہے ان کے اوپر، لیکن وہ کمزور ہیں معاشی اعتبار سے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نصف سا کے اعتبار سے نکالیں، یعنی 1 کلو 750 گرام جس کی قیمت 70 روپے ہے آج۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں احادیث پہ عمل ہو جائے گا، جہاں پہ اللہ کے رسول نے گیہوں کو نصف سا قرار دیا، اور اگر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کے اندر گیہوں کے بارے میں بھی 1 سا نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، تو 1 سا نکالنے کا حکم مطلب یہ ہے کہ 3.5 کلو گیہوں، اور نصف سا کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو 750 گرام گیہوں، 1.25 کلو گیہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کی دونوں احادیث پہ عمل ہو جائے گا،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ بھی عمل ہو جائے گا، یعنی نصف سا پونے 2 کلو گیہوں، اور ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ بھی عمل ہو جائے گا، یعنی 1 سا گیہوں، جس 3.5 کلو گیہوں جس کی قیمت 140 روپے بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اہل دولت، اہل ثروت حضرات اپنی صدقۃ الفطر نکالیں، جس کا میں نے تذکرہ کیا، تو اس سے غربا کو بھی فائدہ ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا، تمام ائمہ کے اقوال کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم جو ہے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔